بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سدرا کی کہانیاں میں خوش آمدید۔ مجھے فیاض سے بہت محبت تھی۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا۔ ہمارا بچپن ایک ہی گھر میں گزرا تھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والا اور شریف النفس شخص تھا۔ ہمدرد دل کا مالک بھی تھا۔ تبھی میری اس کے ساتھ خوب بنتی تھی، جبکہ دوسرے کزن شرارتی اور بدتمیز تھے۔ کھیل کھیل میں بھی جب وہ مجھ کو ستاتے، تب فیاض ہی ان کی شرارتوں سے مجھے بچاتے اور تحفظ کا احساس دیتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور فیاض گھر کے بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ یوں میری اور ان کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ میٹرک کرتے ہی والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ کئی رشتہ دار لڑکوں کے نام زیر غور آئے، مگر تائی اماں نے میری اور فیاض کی ہم مزاجی کو دیکھ کر سبھی کو قائل کر لیا کہ سائمہ کی شادی فیاض سے کر دیں۔ دونوں کی آپس میں خوب بنتی بھی ہے۔ 8 سال کا فرق ہے تو کوئی بات نہیں۔ تائی مجھ سے پیار کرتی تھی اور ان کی کوشش سے میری شادی ان کے صاحبزادے سے ہو گئی۔ فیاض بھی مجھے پسند کرتے تھے، تبھی انہوں نے اطاعت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ تایا ابو ان کے لیے چچا کی بیٹی صوبی کا انتخاب کر چکے تھے۔ خیر، تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا اور میں فیاض کی شریک حیات بن گئی۔ انہوں نے مجھے اس قدر اچھا رکھا کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ شوہر کا اتنا پیار ملا کہ میں نے ساری دنیا بھلا دی۔ ان دنوں ہم ڈھاکہ میں رہتے تھے۔ ڈھاکہ فعال ہوا تو ہمارے خاندان کے کچھ افراد ہجرت کر کے مغربی پاکستان آ گئے۔ کچھ ادھر ہی رہ گئے۔ جو لوگ وہاں رہ گئے ان میں امی ابو، تایا اور چچا تھے، جو بعد میں حالات خراب میں مارے گئے۔ میں اور فیاض اپنے بچوں کے ہمراہ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے تھے اور پاکستان آ کر ہم کراچی میں سکونت پذیر ہو گئے، کیونکہ یہاں ابو کے دوست کی فیکٹری تھی، جہاں فیاض کو ملازمت مل گئی اور فیکٹری کی طرف سے رہائش بھی ملی۔ یہ گارمنٹ فیکٹری تھی اور میرے شوہر کو گارمنٹ فیکٹری کے کام کا کچھ تجربہ تھا۔ ہم کو یہاں آ کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا پڑا۔ ہمارے 4 بچے تھے جو ابھی کافی چھوٹے تھے، تو ہم ان کی پرورش و تعلیم کے لیے رقم درکار تھی۔ جب اطلاع ملی کہ ہمارے خاندان کے کئی لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں تو میں دل چھوڑ بیٹھی۔ دن رات امی ابو اور بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ فیاض بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے بے حد فکر مند اور اداس تھے۔ ڈھاکہ میں ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا، اگر انڈیا کے راستے سے آ سکتے ہو تو ہم دونوں مل کر اہل خانہ کو تلاش کریں گے۔ میں نے کافی انتظار کیا، مگر ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز انہوں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا ایک دوست جو فسادات کے دوران ڈھاکہ سے دبئی چلا گیا تھا، فیاض نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا، تم براہ راست انڈیا مت جاؤ، ویزا وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، بہتر ہے کہ میرے پاس دبئی آ جاؤ اور یہاں سے پھر انڈیا یا ڈھاکہ جانے کی کوئی سبیل نکالیں گے۔ احد کا کاروبار نہ صرف ڈھاکہ میں تھا بلکہ انڈیا، دبئی اور دوسرے ملکوں میں بھی تھا۔ احد کے ذریعے فیاض اپنے اور میرے والدین کی تلاش بمشکل ممکن نظر آئی، سو یہ احد کے پاس دبئی چلے گئے۔ مجھ کو یہ جلدی لوٹ کر آنے کا کہہ گئے۔ انہیں گئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ فیکٹری کے مالک نے فیکٹری فروخت کر دی اور یوں ہم کو جو کوارٹر مالک کی مہربانی سے ملا ہوا تھا اسے ہمیں خالی کرنا پڑا، کیونکہ فیاض تو 1 ماہ کی چھٹی لے کر گئے تھے اور اب ان کو گئے 3 مہینے ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے مجھ سے دبئی سے رابطہ کیا، لیکن پھر یہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے پاس جو نمبر ان کا تھا، فون کرتی تھی تو نمبر بند ملتا تھا۔ ان دنوں میں کس قدر پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ جو روپے وہ خرچے کے لیے دے گئے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ خیر، خالی کرنا پڑا تو کرائے کے مکان کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ آخر کار میں نے اپنے زیور فروخت کیے اور فیاض کے ایک واقف کار کے توسط سے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ہم جو چند روز قبل ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے، ایک کڑا وقت آ پڑا۔ کھائے پیے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، مگر پتہ نہیں فیاض کہاں گم ہو گئے ہیں۔ خدا را ان کی زندگی کی حفاظت کرے۔ اور بچے تھے کہ باپ کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ 1 سال ایسے گزر گیا، انتظار کی سلگتی گھڑیاں میرے وجود کو تار تار کرتی رہیں۔ روز و شب دعائیں کرتے گزر گئے۔ ان کی کوئی خبر آئی نہ وہ خود آئے۔ جس دوست کے پاس وہ دبئی گئے تھے اس نے بھی پھر کبھی رابطہ نہ کیا۔ کوئی اطلاع، کوئی خبر کہیں سے ملتی کہ وہ زندہ سلامت ہے، اگر ہے تو کہاں ہے؟ خدا نخواستہ ڈھاکہ جا کر کہیں شہید تو نہیں کر دیے گئے، یا انڈیا جا کر کہیں جیل تو نہیں کاٹ رہے؟ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے اور تنہائی میں روتی تھی، کہیں بچے مجھ کو روتا دیکھ کر اداس نہ ہو جائیں۔ بچے الگ پریشان تھے، وہ سکول بھی نہیں جا پا رہے تھے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور مکان کا کرایہ الگ تھا۔ یہ وقت مجھ پر قیامت صغریٰ کا سا گزرا۔ وقت گزرتا رہا، میں محنت مزدوری شروع کر دی۔ اچھی سلائی جانتی تھی، محلے بھر سے سلائی کے کپڑے لاتی تھی، مگر اس اجرت سے زندگی گزارنا مشکل تھا۔ اتفاق سے جس واقف کار نے کرایہ کا گھر لے کر دیا وہ پڑوس میں رہتا تھا، وہی میرا پرسان حال رہ گیا تھا۔ بچوں کی خبر گیری کو آ جاتا
تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ اس کا نام سبحان تھا۔ سبحان ایک بہت اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے برے دنوں میں سہارا دیا، جبکہ اس بھرے شہر میں کوئی اپنا نہ تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، یوں ہی 7 برس گزر گئے۔ مالک مکان خدا ترسا، اس نے ایک مکان خالی نہ کرایا اور خرچے کی مدد میں ہر ماہ سبحان امداد کرتا رہا۔ ساتھ ہی اکثر سمجھاتا کہ اپنے شوہر کا انتظار چھوڑ دو، وہ سلامت ہوتا تو ضرور تم سے رابطہ کرتا، وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ کو ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ میں فیاض سے محبت کرتی تھی اور وہ میرے 4 بچوں کا باپ تھا۔ ہر دم لبوں پر اسی کے لیے سلامتی کی دعا رہتی۔ جانے کی یقین تھا کہ وہ زندہ ہیں، بس ان کی طرف سے آس ٹوٹتی ہی نہیں تھی۔ یقین تھا کہ وہ ضرور لوٹ کے آئیں گے۔ اسی یاد پہ زندگی کے 7 برس گزر گئے، لیکن تسلیوں سے تو پیٹ نہیں بہلا کرتے۔ کیا پیٹ کی آگ بہلاموں سے سرد ہو سکتی ہے؟ کئی برسوں سے آمد کی کوئی صورت نہ تھی۔ سبحان نے سہارا نہ دیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اب لگتا تھا سبحان بھی تنگ آ گیا ہے۔ بار بار کہتا تھا، اپنے بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانا چاہتی ہو تو شوہر کی آس چھوڑ کر کسی شریف آدمی سے نکاح کر لو۔ جہاں عزت کی زندگی ملے گی، وہاں تمہارے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ میں خوب جانتی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ انہی دنوں میں اسی مکان میں رہ رہی تھی۔ وہ بکاؤ ہو گیا تو سبحان نے یہ مکان خرید کر مجھے دے دیا، تاکہ میں بے فکری سے اپنے بچوں کے ہمراہ اسی میں رہتی رہوں۔ سبحان شادی شدہ تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیوی بیمار رہتی تھی، وہ گردوں کی مریضہ تھی۔ بہرحال مجھ جیسی عورت کے لیے عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے کا یہی ایک راستہ تھا کہ کسی شریف آدمی سے نکاح کر لوں۔ بچوں کی غربت سے بری حالت ہو چکی تھی۔ سبحان کے ساتھ نکاح کے بعد 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اچانک اطلاع ملی کہ فیاض زندہ ہے اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ان کے کسی دوست نے دی تھی۔ دراصل وہ غیر قانونی طریقے سے ملک داخل ہونے کی پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں سے ان کو اطلاع بھی نہ مل سکی۔ جب یہ اطلاع مجھ کو اور سبحان کو ملی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ وہ آ گئے تو میں ان کا سامنا کیسے کروں گی، اور بچوں کا کیا رد عمل ہوگا، میں ان کو کیسے سنبھال پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وطن پہنچ کر فیاض پہلے فیکٹری گئے اور وہاں سے کسی طرح انہیں سبحان کا پتہ مل گیا۔ جب وہ گھر آئے تو دروازہ میں نے ہی کھولا۔ ان کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی، وہ بھی سکتے میں تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ سبحان مجھے طلاق دے دیں اور میں دوبارہ فیاض سے نکاح کر لوں، یا پھر بچے ان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے منہ چھپا لوں۔ سبحان نے مجھ کو طلاق دینا گوارا نہ کیا اور فیاض اپنے 4 بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے گئے۔ بچوں کی جدائی ایک بڑا صدمہ تھی، ایک بہت بڑی کڑی سزا تھی۔ شوہر کی جدائی تو سہ لی، مگر اپنے جگر گوشوں سے دوری نہ سہی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے سبحان سے چھپ کر فیاض سے رابطہ کیا کہ اگر وہ مجھ کو اپنانے پر راضی ہے تو میں سبحان سے بذریعہ عدالت خلا لے لوں گی۔ لیکن فیاض نے مجھے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ کسی کا پردہ نہ رکھنا چاہے تو وہ راز فاش ہو جاتا ہے، چاہے اسے 7 پردوں میں ہی چھپا کر رکھا جائے۔ سبحان کو بھی کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ میں اپنے پہلے شوہر سے رابطے میں ہوں، اور یہ بات سبحان کے اعتماد کو پارا پارا کرتی رہی۔ اس کو مجھ پہ یقین نہ رہا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی تک اپنے پہلے شوہر سے ہی محبت کرتی ہو تو پھر مجھ سے باوفا نہیں ہو سکتی۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں تو اپنے 4 بچوں کی جدائی کی وجہ سے ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ سبحان سے نکاح کا بندھن میرے بچوں سے ملنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اور اسی احساس نے سبحان کو مجھ سے بدزن کر دیا۔ وہ میرے ساتھ بے رخی برتنے لگا اور چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا۔ ادھر پہلی بیوی علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئی، وہ اب گھر سنبھال سکتی تھی اور گھریلو کام کاج کر سکتی تھی۔ سبحان کی توجہ پہلی بیوی کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ مجھے اپنے حلق میں پھنسی ہڈی سمجھنے لگا۔ اس نے پہلی بیوی کو میرے ساتھ بٹھا دیا اور مجھ پر چوکیداری کے فرائض سونپ دیے۔ کہیں میں اپنے بچوں سے فون پر بات کرنے کے بہانے پہلے شوہر سے رابطہ نہ کر لوں۔ یہ عورت سوتن تھی، اسے تو موقع چاہیے تھا۔ وہ مجھ پر سخت پہرا رکھتی تھی اور گھر سے بھی قدم نہ نکالنے دیتی۔ مجھ سے توہین آمیز سلوک رکھتی، مگر سبحان اسے کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک روز سوتن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں ابھی پہلے شوہر سے فون پر بات کرتی ہوں، حالانکہ میں نے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فون ملایا تھا۔ لیکن اس بات پر سبحان نے تیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی، اور اب اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہ رہا جس کو میں اپنا کہہ سکتی، جس کے گھر میں پناہ لیتی۔ سبحان کا گھر مجھے طلاق کے بعد چھوڑنا پڑا۔ چند روز میں محلے کے امام مسجد کے گھر میں رہی اور ان کی بیوی نے ترس کھا کر عدت کی مدت تک
मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। सोचती थी कि ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, किस साहिबान के तले सर छुपाऊँगी। खुदा ही मुसव्विबुल असबाब है और वही टूटे दिलों का सहारा है। बहुत रहम करने वाला है वो, किसी को बेआसरा नहीं करता। शायद खुदा की नहीं मर्ज़ी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरी इद्दत की मुद्दत ख़त्म हुई, आज दूसरा ही दिन था और मैं सोच रही थी कि अब आमना बीबी मुझे चले जाने को कहेंगी, लेकिन उसकी नौबत ना आई। अल्लाह की करनी कि इमाम मस्जिद की बीवी यानी आमना बीबी को रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मालिक हकीकी से जा मिली। उनकी वफ़ात के बाद 2 महीने तक मैंने घर संभाला। फिर इमाम साहब की वालदा ने मुझसे दरख्वास्त की कि साइमा बीबी, मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे से निकाह कर लो ताकि उसका घर आबाद हो जाए और तुमको भी मुस्तकिल ठिकाना मुयस्सर आ जाए। देखो मैं बूढ़ी औरत हूँ, आज हूँ कल नहीं। तुम यहाँ सुकून से अपनी बकाया ज़िंदगी इसके साथ बसर कर सकती हो। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैंने भी ठंडे दिल से सोचा कि इज़्ज़त से जीने का यही रास्ता मेरी समझ में आ रहा है। जब मैंने इमाम साहब से निकाह कर लिया और मुझे बेघरी की उज़र से निजात मिल गई तो सुकून मुयस्सर आ गया। ये इंसान की बदकिस्मती है कि वो पहले गुस्से या जल्दबाजी में गलत फैसले करता है और फिर पछताता है। प्यास को भी अब अकल आई कि जवान बेटियां बगैर माँ के नहीं रह सकती। उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं तुमसे दोबारा निकाह करने पर राज़ी हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। पैगाम जिसका मैं इंतज़ार करती थी वो मिला भी तो देर हो चुकी थी और अब मैं इमाम साहब की मनकूहा थी। वो इद्दत के दिनों में ये पैगाम भिजवा देते तो यकीनन मेरे लिए जन्नत से कम ना होता। लेकिन मेरे मुतलका होने के बाद उनको चंद हमसायों ने जाकर समझाया भी तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि जो औरत मेरा इंतज़ार ना कर सकी वो अब मेरी नहीं हो सकती। झूठी अनापरस्ती में उन्होंने बच्चों की माँ को एक बार फिर से ठुकरा दिया और अब पछताते हैं। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल सिद्रा की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।